تیمور مقابلے کے لیے بڑھا۔ پہلے طرفین سے ایک ایک آدمی میدان میں آ کر تلوار سے لڑا۔ پھر تیمور کے داہنے ہراول نے دشمن کے بائیں ہراول پر یلغار کیا، مگر تاتاریوں کی صفیں ٹوٹ گئیں اور انہیں پسپا ہونا پڑا، اور جتا اتنا دیکھتے ہی سب مل کر ایک دم آگے بڑھے، اور اب تیمور کے ہراول کا وہ حصہ جو کمک پر تھا ڈگمگایا۔ اس خطرے کو دیکھتے ہی تیمور نے حکم دیا کہ آگے بڑھنے کے لیے طبل و دہل بجائے جائیں، اور خود برلاست کے سواروں کو لے کر دشمن پر دھاوا کیا۔ صفیں جو پہلے ہی سے بے ترتیب ہو چلی تھیں، اس کیچڑ کے سمندر میں بالکل ہی ٹوٹ گئیں، اور تاتاریوں کی جماعتیں شور و غوغا کرتی ہوئی حال تذبذب میں دیوانہ وار ایک دوسرے سے جدا ہونے لگیں۔ اس نمی اور بارش میں تیر کمان بیکار تھے، چراغ پا گھوڑے پھسل پھسل کر پٹھوں کے بل زمین پر گرتے تھے، اور زرد پانی کے بہتے ہوئے نالے نالیاں آدمیوں کے خون سے سرخ تھیں۔ صرف تلوار سے ہی کام لیا جا رہا تھا۔ تلواروں کی جھنکار، گھوڑوں کے ہنہنانے کا شور، لڑنے والوں کی چیخیں اور تاتاریوں کے دار و گیر کے نعرے بلند ہوئے، اور اس شور و فغان نے میدان جنگ کو بیمارستان مجانی بنا دیا۔ تیمور اب جتا کے افسر میمنا شگنوم نویان کے علم کی طرف چلا، اور افسر کے اس قدر قریب پہنچ گیا کہ اسے اپنے تبر سے ایک ضرب لگائی۔ افسر نے سپر سے ضرب روکی اور رکابوں پر کھڑا ہو کر چاہتا تھا کہ تلوار سے تیمور کا کام تمام کر دے، مگر جاکو برلاس جو اپنے آقا کے پیچھے تھا، گھوڑا ڈپٹا کر آیا اور شگوم کو اپنے برچھے سے چھید دیا۔ جتا کا علم سرنگوں ہوا۔ تیمور نے فوراً اسب سوار نکارچیوں کو طبل و سنج بجانے کا حکم دیا۔ علم کے گرتے ہی مغل بے دل ہو چکے تھے اور جلد پیچھے ہٹنے لگے۔ کسی قاعدے یا ترتیب سے پسپائی اس وقت ممکن نہ تھی، اس لیے ان میں بھاگر پڑ گئی۔ گھوڑے مضبوط تھے، پوری قوت سے بھاگے، اور تھوڑی دیر میں میدان مغلوں سے خالی ہو گیا۔ تیمور ایک پہاڑی پر چڑھ کر دیکھنے لگا کہ اور اطراف میں لڑائی کا کیا حال ہے۔ امیر حسین کا حال اچھا نہ تھا، مغلوں نے اسے اپنی جگہ سے پیچھے ہٹا دیا تھا۔ امیر حسین کا حال اچھا نہ تھا، مغلوں نے اسے اپنی جگہ سے پیچھے ہٹا دیا تھا، لیکن فوجی کمک نے جو عقب میں تھی ایسا جی توڑ کر مقابلہ کیا کہ مغل آگے نہ بڑھ سکے۔ طرفین کی فوجوں کے مرکزی حصے قول لڑائی میں بالکل خلط ملت ہو گئے تھے۔ تیمور نے اپنے لشکر کو پھر صف بندی کا حکم دیا، لیکن اب یہ کام جلد انجام پانے کا نہ تھا۔ تیمور کو اتنا صبر کہاں تھا، فوراً قریب کے دستوں کو جو ترتیب سے تھے ساتھ لے کر مغلوں کے میمنا پر جو امیر حسین سے لڑ رہا تھا حملہ کر دیا۔ تیمور اتنا آگے بڑھ گیا تھا کہ اب حملے کے لیے اسے پلٹنا پڑا، اور اس نے مغلوں پر تقریباً عقب سے دھاوا کیا۔ مغل اس اچانک حملے کی تاب نہ لا سکے اور اپنی جگہ سے انہیں ہٹنا پڑا۔ الیاس خواجہ خان نے اس وقت اپنی فوجی کمک کو اپنے عقب میں ہی رکھا، آگے نہ بڑھنے دیا اور میدان سے ہٹنے کا قصد کر لیا۔ دشمن کا خاتمہ کرنے کے لیے یہ موقع بہت اچھا تھا۔ تیمور نے فوراً اپنا نوکر امیر حسین کے پاس اس پیغام سے بھیجا کہ جس قدر جلد ممکن ہو اپنی صفیں درست کر کے آگے بڑھے۔ امیر حسین نے بگڑ کر قاصد سے کہا، کیا میں نامرد ہوں کہ میری ہی فوج کے سامنے مجھے آگے بڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے؟ اتنا کہہ کر امیر حسین نے نوکر کے منہ پر ایک تمانچہ مارا، اس کے سوا تیمور کے پیغام کا کوئی جواب نہ دیا۔ وقت نکلا جا رہا تھا۔ تیمور نے غصے کو ضبط کیا اور اپنی فوج کے 2 افسروں کو جو امیر حسین کے قرابت دار تھے پھر امیر حسین کے پاس بھیج کر کہلایا کہ الیاس خواجہ لڑائی ہارنے کو ہے، اس وقت ہمارا فرض ہے کہ مل کر اس پر حملہ کریں۔ امیر حسین نے ان 2 افسروں سے بھی سخت کلامی کی اور کہا، کیا میں لڑائی سے بھاگ گیا ہوں کہ مجھے حملے کے لیے آگے بلایا جاتا ہے؟ سپاہ کی ترتیب کے لیے مجھے وقت کی ضرورت ہے۔ افسروں نے جواب دیا، یہ درست ہے، لیکن حضور غور فرمائیں کہ تیمور اس وقت دشمن کی فوج سے لڑ رہا ہے جو دشمن نے آخری نوبت میں مقابلہ کرنے کے لیے مخصوص کر رکھی تھی۔ امیر حسین نے یا تو دفعتاً غصے سے بھڑک اٹھنے کی وجہ سے ایسا جواب دیا تھا، یا فی الحقیقت اس وقت آگے بڑھنا اس کی قدرت میں نہ تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تاریکی بڑھنے سے پہلے تیمور کو اپنی جگہ سے ہٹنا پڑا۔ ہٹ کر ایک میدان میں اس نے اپنے خیمے نصب کیے
اور اب طبیعت پر افسردگی ایسی غالب ہوئی کہ امیر حسین نے ملاقات کے لیے بار بار قاصد بھیجے، مگر تیمور نے قاصدوں کی کوئی بات نہ سنی اور نہ امیر حسین سے ملنے گیا، اور دل میں ٹھان لی کہ پھر کبھی لشکر کی سالاری میں امیر حسین کا شریک بن کر لڑائی پر نہ جائے گا۔ دوسرے دن مینہ پھر برسا۔ تیمور ابھی تک غصے میں تھا، آگے بڑھ کر الیاس خواجہ سے لڑائی چھیڑ دی۔ مغلوں کے متفرق دستوں نے مل کر ایسا سخت حملہ کیا کہ تیمور کو پسپا ہونا پڑا۔ اب ہوا اور بارش کے طوفان میں کیچڑ اور دلدل کی زمین پر جب کہ ندیاں نالے خوب چڑھے ہوئے تھے، راستہ طے کرنے کا خیال اور ان نقصانوں کا جو اس لڑائی میں پہنچے تھے بار بار یاد آنا تیمور کے لیے سخت باعث رنج و ملال تھا۔ اس رنج و ملال اور غم و غصے میں سردی سے ہاتھ پاؤں شل گھوڑے پر سوار بالکل خاموش چلا جاتا تھا۔ امرائے برلاس کچھ فاصلے سے پیچھے پیچھے گھوڑوں پر سوار ہمراہ تھے۔ تیمور کو اس وقت پوری شکست ہوئی تھی۔ امیر حسین کی اس حرکت کو اس نے عین وقت پر مدد دینے سے پہلو تہی کی تھی، تیمور کبھی نہ بھولا۔ امیر حسین نے اپنے فوجی افسروں کو بہت سی تدبیریں بتا کر کہ اب اس ملک سے دونوں کو ہندوستان چلنا چاہیے، تیمور کے پاس بھیجا، مگر تیمور رنج اور غصے کی حالت میں امیر حسین کی ایک بھی بات نہ سننے پر تیار تھا، اور جواب کہلا بھیجا کہ تم چاہے ہندوستان سدھارو چاہے جہنم کے 7ویں طبقے میں جاؤ، مجھے اس سے کچھ بحث نہیں۔ اب تیمور سمرقند کی طرف چلا۔ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ شہر والوں نے مغلوں کے خوف سے قلعہ بند ہونے کا پورا سامان کیا ہے۔ سمرقند سے تیمور شہر سبز کو روانہ ہوا، اس خیال سے کہ جب تک مغل سمرقند کے محاصرے میں مصروف رہیں وہ وطن جا کر اپنے لیے ایک نیا لشکر فراہم کر لے۔ شہر سبز پہنچا تو معلوم ہوا کہ الجائی خاتون آغا کسی مرض میں دفعتاً مبتلا ہو کر گزر گئی ہے، اور سفید کفن پہنا کر گھر کے باغ میں ایک جگہ اسے دفن کر دیا گیا ہے۔